تحریر کا ارتقاء عجیب و غریب ہے۔ اول انسان نے بول چال کے لیے اشاروں سے کام لیا، اس کے بعد کچھ ایسی آوازیں اور علامتیں مقرر کی جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ سکیں، لیکن آواز، اشاروں اور علامتوں کے ذریعے اسی سے بات چیت کی جا سکتی ہے جو سامنے ہو یا اتنے فاصلے پر ہو کہ آواز پہنچ سکے یا اشارہ نظر آ سکے۔ حالات اور ضرورت نے ایک مدت کے بعد تصویروں کے ذریعے اظہار خیال کی تدبیر سجھائی۔ مثلا اگر کتا بتا رہا ہو تو کتے کی تصویر بنا دیتے، یا مرد یا عورت کو بتا رہا ہو تو مرد یا عورت کی تصویر بنا دی جاتی۔ اس کے بعد دوسرا درجہ تصویر ہی کے ذریعے خیال ظاہر کرنے کا تھا۔ مثلا دو ہاتھ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں، اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ خیال بھی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے مصافحہ کر رہا ہے، یا ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یا ایک شخص دوسرے شخص سے معاہدہ کر رہا ہے۔ یہ تصویری خط تھا۔ ایک تو اس میں غلطی اور غلط فہمی کا بڑا اندیشہ تھا، دوسرے ہر قسم کے خیالات اور جذبات ادا نہیں ہو سکتے تھے۔ صدیوں کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ تصویر آواز کی قائم مقام ہو گئی۔ وہ شخص بہت ہی عالی دماغ اور بڑی نوع انسان کا بڑا محسن تھا جسے سب سے اول یہ بات سوجھی۔ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ ظاہر ہے کہ یعنی شے کا نام تصویر کی صورت میں تھا، اس کے بولنے میں کئی آوازیں ملی ہوئی منہ سے نکلتی تھیں۔ اس موجد نے یہ کیا کہ جو آوازیں نام کے لینے میں منہ سے نکلتی تھیں، ان میں سے پہلی آواز کو تصویر کا قائم مقام کر دیا۔ یعنی تصویر تو کسی نہ کسی صورت سے وہی رہی، لیکن وہ آواز کی قائم مقام ہو گئی، اور تصویر کی صورت بھی مرور زمانہ سے بدلتے بدلتے وہ ہو گئی جو اب حرف کی ہے۔ مثلا الف کے معنی بیل یا بیل کے سر کے ہیں، جو چونکہ اس لفظ کی پہلی آواز آ ہے، اس لیے اب یہ آواز اس لفظ کی قائم مقام ہو گئی۔ اس طرح لفظ بیت ہے جس کے معنی گھر کے ہیں، اس کو تصویر میں اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ ایک چار دیواری بناتے اور دروازے کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوتا۔ اب اس چار دیواری کی صرف نیچے کی دیوار یعنی لکیر رہ گئی ہے، اور شخص کی بجائے نقطہ رہ گیا ہے۔ یہ ہماری بے ہے جو بیت کی پہلی آواز با ہے۔ یہی حال جیم کا ہے۔ جبل کے معنی اونٹ کے ہیں۔ اگر شتر سوار اونٹ کی نکیل اپنی طرف کھینچے تو اس کے سر اور گردن کی صورت جیم کی ہو جائے گی، جو لفظ جبل کی پہلی آواز ہے، اور شتر سوار جیم کے پیٹ میں نقطہ ہے۔ غرض یہی ہمارے تمام حروف کی حالت ہے۔ ہماری ابجد مثل فارسی اور عربی ابجد کے سامی ہے جو اہل فینیشیا کی ایجاد ہے۔ یہی ابجد یونان اور روما اور دیگر ممالک میں کسی نہ کسی صورت سے پہنچ گئی۔ اس بیان سے میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ حروف در حقیقت الفاظ یعنی اشیاء کے نام تھے جو اب آواز یعنی حروف کی شکل میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ہم ان آوازوں یعنی حروف سے طرح طرح کے لفظ بناتے ہیں۔ ابتدا میں ان الفاظ کے حروف الگ الگ لکھے جاتے تھے، جیسا کہ اس وقت رومن رسم خط میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ رسم خط زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے۔
ہمارا رسم خط تحریر کی آخری ارتقائی صورت ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملا کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے جو تصویر کی طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی عبارت کو پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کے ایک ایک حرف کو دیکھ کر نہیں پڑھتے بلکہ پورے لفظ کو ایک دم پڑھ جاتے ہیں، جیسے ہم کسی تصویر کو دیکھ کر اسے سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم کار میں بیٹھے ہوئے کسی سڑک سے نکل جائیں تو سڑک کے ادھر ادھر دکانوں پر ناموں کے جو تختے لگے ہوئے ہیں وہ اگر وہ اردو میں ہیں تو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اگر رومن خط میں ہے تو ہم اکثر پورا نام پڑھنے بھی نہ پائیں گے کہ کار آگے نکل جائے گی اور نام کا تختہ پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ رومن حروف میں نام پھیلا ہوا ہے جس کے پڑھنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، ایک ہی عبارت اردو رسم خط میں اور رومن حروف میں لکھی ہوئی ہے، پڑھ کر دیکھا اور پڑھوا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اردو رسم خط میں لکھی ہوئی عبارت پڑھنے میں کم وقت صرف ہوتا ہے اور رومن رسم خط میں لکھی ہوئی عبارت پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ وقت دنیا میں سب سے بیش قیمت چیز ہے۔ آپ یہ غور فرمائیں، اگر ہم نے رومن رسم خط اختیار کر لیا تو ہماری زندگی کا ایک نہایت بیش قیمت حصہ رائے جائے گا۔ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس ساری کائنات پر چھائے ہوئے ہیں، ازل سے لے کر اب تک چھائے ہوئے ہیں اور ابد تک چھائے رہیں گے۔ حیات انسانی میں ان کا بہت بڑا دخل ہے اور یہ دخل طرح طرح سے ہے۔ ہمارے رسم خط میں ان دونوں کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے اور خاص طور پر بڑی کفایت سے کام لیا گیا ہے، یعنی اس کے لکھنے میں وقت بھی کم لگتا ہے اور یہ جگہ بھی کم گھیرتا ہے۔ مثلا آپ محمد ایوب خان کو اردو رسم خط میں لکھیں تو بہت تھوڑی جگہ لے گا، رومن رسم خط میں یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اردو رسم خط میں بنسبت رومن رسم خط کے وقت بھی بہت کم لگے گا۔ مولوی سید کرامت حسین مرحوم بڑے فاضل شخص تھے اور آخر میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جج ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک انگریزی کتاب کے حاشیے پر کہیں کہیں عربی میں نوٹ لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ انگریزی کتاب پر عربی میں نوٹ لکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ عربی کے ایک یا دو الفاظ میں اتنا مفہوم آ جاتا ہے جو انگریزی کی 2-3 سطروں میں ادا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وقت بھی کم صرف ہوتا ہے۔ چودھری نعمت اللہ صاحب لکھنؤ کے نامور وکیل ہیں، وہ کراچی آئے ہوئے تھے۔ میں ان سے ملنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انگریزی مثل پر جگہ جگہ اردو میں نوٹ لکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ انگریزی فائل پر اردو میں نوٹ کیوں لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو مولوی سید کرامت حسین مرحوم نے دیا تھا۔ اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ رومن رسم خط اختیار کر لو تو اس کے یہ معنی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ۔ قطع نظر اس کے اردو میں حروف قطع نظر اس کے رومن حروف کی ابجد بہت ناقص ہے۔ اس میں ہماری زبان کے تمام آوازیں ادا نہیں ہوتی۔ اگر ہم رومن رسم خط اختیار کریں گے تو ہمیں ان آوازوں کے ادا کرنے کے لیے نئی علامات اور اشارات ایجاد کرنے ہوں گے اور بعض آوازوں مثلا غین، خے، بھے، پے وغیرہ کے ادا کرنے کے لیے 2 حروف کو ملا کر کام لینا پڑے گا، یعنی ایک حرف کے لیے 2 حرف استعمال کرنے پڑیں گے۔ جیسا کہ مستشرقین نے اس قسم کی علامات و اشارات اور مرکب حروف بنائے ہیں، بعض لغت نویسوں نے بھی اپنی سہولت کے لیے
اس قسم کا کام کیا ہے ان میں باہم اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی زمان و مکان کا اسراف ہے۔ رومن رسم خط اختیار کرنے پر ہم ایک نئی ابجد بنانے پر مجبور ہو جائیں گے جو ہمیں اسی طرح سیکھنی پڑے گی جس طرح ہم نئی زبان کی ابجد سیکھتے ہیں۔ ترکی زبان اور اردو میں سینکڑوں ہزاروں الفاظ مشترک ہیں، مگر باوجود اس کے ہم ترکی رومن رسم خط میں اس کے الفاظ صحیح نہیں پڑھ سکتے، برخلاف اس کے جب ترکی زبان فارسی رسم خط میں لکھی جاتی تھی تو ہم اس کے الفاظ بلا تکلف صحت کے ساتھ جلد پڑھ لیتے تھے۔ لہذا اسے رومن خط نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ایک رسم خط ہے جو لاطینی حروف سے بنایا گیا ہے۔ بعض اشخاص نے اس رسم خط کے بدلنے یا انقلابی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی اصلاح عمل میں نہیں آئی جو مقبول ہوئی ہو۔ سب سے منظم کوشش کم و بیش 75 سال پہلے مرزا ملکم خان سفیر ایران برائے انگلستان نے کی۔ انہوں نے رومن رسم خط کی طرح فارسی الفاظ کو الگ الگ حروف میں لکھنا شروع کیا۔ اس کی ترویج کے لیے انہوں نے اس پر مضمون اور پیمفلٹ لکھے اور گلستان اسی رسم خط میں چھپوا کر شائع کی، مگر ان کی یہ کوشش بارآور نہ ہوئی، کسی نے پسند نہ کیا۔ البتہ کمال پاشا عطا ترک نے ترکی رسم خط کو رومن حروف میں بدل کر بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ ایک نیک نیت خیر سگال عامر یعنی ڈکٹیٹر ذرا سے عرصے میں ایسی حیرت انگیز مفید اخلاق اور دور رس اصلاحیں کن فیکون کی طرح نافذ کر سکتا ہے جو جمہوریت یا دوسرے طرز حکومت میں سالہ سال میں بھی عمل میں نہیں آ سکتی۔ لیکن عامل میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو حرفاً مولا سمجھنے لگتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ان شعبوں میں بھی حکم چلانے لگتا ہے جن سے اسے بہت کم واقفیت ہوتی ہے، اور یہ عمل ملک کے حق میں بہت مجرد سا ہوتا ہے۔ عطا ترک بے نظیر جنرل، عظیم فاتح اور بڑا بہادر سپاہی تھا جس نے اپنے ملک کو فرنگی حریفوں کے پنجے سے نکال کر آزاد کیا اور نئی زندگی بخشی۔ ترقی کے لیے بڑا گر اسے یہ سوجھا کہ وہ یورپ کے قریب تر ہو جائے اور کم سے کم مدت میں اپنی قوم کو یورپین بنا دے۔ اس دھن میں اس نے مدرسوں کا خاتمہ اور سیکولر یعنی لادینی تعلیم کا آغاز کیا، یورپین لباس اختیار کرنے کے احکام جاری کیے، اسلامی شریعت کی بجائے سوئس قانون جاری کیا، مذہب اسلام کی سرکاری حیثیت کا خاتمہ کر دیا، پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں عربی زبان عربی فارسی کی تعلیم موقوف کر دی، مذہبی مدارس اور استنبول یونیورسٹی کا شعبہ اسلامی تعلیمات بند کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک بڑی انقلابی اصلاح یہ کی کہ ترکی رسم خط جو 17 سال سے مروج تھا بدل کر رومن رسم خط جاری کر دیا۔ اس تبدیلی کا یہ نتیجہ ہوا کہ ترکی ادب کا بے بہا ذخیرہ جو ترکی ادباء، علماء اور شعراء نے 17 سال میں بڑی محنت و جانفشانی سے پیدا کیا تھا، اب ایک دفتر بے معنی کی طرح کش مہرسے کی حالت میں پڑا ہے۔ اب اس کے قدردان دو کیڑے ہیں، ایک وہ جو کتاب کے اوراق میں پیدا ہوتا ہے اور ساری کتاب چٹ کر جاتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے ہم کتاب کا کیڑا کہتے ہیں جو ہر قسم کی کتابیں چٹ کر جاتا ہے اور اپنی ریسرچ کے لیے
پرانی کتابوں کی تلاش آثار قدیمہ کی طرح کرتا ہے۔ اس نئے رسم خط کی وجہ سے ترکی کی نئی نسل اپنے ادب اور اپنی تہذیب و روایات سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ ان کا کوئی ماضی نہیں رہا، یہ قومی بدنصیبی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر رومن رسم خط اختیار کر لیں گے تو اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دوسری زبانیں جو اس رسم خط میں لکھی جاتی ہیں آسانی سے سیکھ لیں گے۔ یہ ایک خیز بات ہے۔ اول تو رومن حروف میں جو زبانیں لکھی جاتی ہیں خود ان کے الفاظ اور حروف کے تلفظ میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرے، صرف حروف میں چھاننے سے زبان نہیں آ جاتی۔ اگر یہ ہوتا تو آج ہمارے ملک میں کثرت سے 7 زبان ہوتے۔ اس قسم کی دلائل دیکھنے میں معقول معلوم ہوتی ہیں، لیکن عمل کے وقت ناکارہ اور فریب آمیز ثابت ہوتی ہیں۔ اردو نے جب سے جنم لیا ہے اس رسم خط میں لکھی پڑھی جا رہی ہے۔ یہ رسم خط زبان کا جز ہو گیا ہے۔ اسے زبان سے جدا کرنا ناخن کا گوشت سے جدا کرنا ہے۔ اگر ہم نے رومن رسم خط اختیار کر لیا تو ہم پر وہی بپتا پڑے گی جو ترکی پر پڑے گی۔ اس وقت یہ ممکن نہیں کہ سارا کا سارا ادب رومن رسم میں منتقل کر لیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہماری آئندہ نسلیں موجودہ رسم خط سے ناآشنا ہو جائیں گی تو انہیں منتقل کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی، اور وہ ترکی کی طرح اپنے ادب و تہذیب سے بیگانہ ہو جائیں گی۔ اس طرح ماضی سے قطع تعلق ہو جائے گا۔ ماضی سے قطع تعلق قومیت سے دستبردار ہونے کے مساوی ہے۔ عالمی زبان بنانے کی کئی بار کوشش کی گئی مگر ہر بار ناکامیابی ہوئی۔ جب کبھی عالمی زبان بن جائے گی تو رسم خط بھی ایک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے رسم خط کا اختلاف کسی صورت سے باقی رہے گا۔